شعوانہ نام کی ایک بدکارہ عورت تھی۔ دمشق شہر کے اندر جتنی بھی عیاشی کے پروگرام ہوتے، خیر میں یہ تو نہیں کہتا ہماری حکومت نے آزادی والے دن جو کچھ رقص و سرود اور بدماشی، بدتمیزی، بے حیائی دکھائی، یہ اس عذاب اس کا صلہ ہو سکتا ہے، نہیں میں نہیں کہتا، کیونکہ میرے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہماری پارٹی کے خلاف بات کرتا ہے۔ جلسوں کے اندر رقص و سرود ہوتا ہے، میں ان کے خلاف بات نہیں کرتا، ناراض ہو جائیں گے، پھر کہیں گے کہ مولوی ہماری پارٹی کے خلاف بات کرتا ہے، مولوی سیاستدان ہو گیا۔ میں یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں تیسری دنیا کی مخلوق ہوں، نہ مجھے جینے کا حق ہے، نہ بات کرنے کا حق ہے، نہ سیاست کرنے کا حق ہے، نہ اپنی مرضی سے ووٹ دینے کا حق ہے، نہ میں اپنا معافی ضمیر اظہار کر سکتا ہوں کیونکہ میں مولوی ہوں۔ میرا گناہ ہے مولوی ہونا، میرا گناہ ہے مولوی ہونا۔ حضرات ذی وقار، مولوی بہت بڑی یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ اور دنیا کی مخلوق ہے، نہ تمہارے برابر بیٹھے، نہ تمہارے ساتھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، تم جو کچھ کرو کرو۔ مولوی ایک عجیب چیز ہے، وہ تمہاری مرضی سے جیے، تمہاری مرضی سے بولے، تمہاری مرضی سے اٹھے، تمہاری مرضی سے مرے، یہ ہمارا حال ہے۔ حضرات ذی وقار سنیے ذرا، شہوانہ نام کی عورت بدکارہ ہر محفل میں جاتی جہاں بھی بدماشی ہوتی، اور امیر کبیر ذلیل کمینے قسم کے لوگوں کی محفلوں کی وہ شمع بنتی، اور اس کی بے حیائی بے غیرتی کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں۔ قدرت کا کرنا، ایک دفعہ علاقے کے بدماشوں نے، امیروں نے، کبیروں نے، وزیروں نے، میں اپنے ملک کے وزیروں کی بات نہیں کر رہا، ناراض نہ ہونا کہ کوئی پارٹی کا بندہ ناراض نہ ہو، یہ تو نہیں کرتے نا، یہ تو معصوم لوگ ہیں۔ وہاں پارٹی ہو رہی تھی تو وہ جا رہی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اچانک ایک جگہ سے گزرے تو رونے دھونے کی، چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ شہوانہ وہی رک گئی، کہنے اپنی ایک سہیلی کو بھیجا کہ جاؤ اندر دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا ہے۔ وہ رقاصہ اس کے ساتھ والی گئی، واپس نہیں آئی۔ اس نے دوسری کو بھیجا، وہ واپس نہیں آئی۔ اس نے تیسری کو بھیجا، وہ واپس نہیں آئی۔ اس نے چوتھی کو بھیجا، کوئی واپس نہیں آئی۔ آخر میں اکیلی بچی، کہنے لگی آخر ہوا کیا ہے، یہ ساری کدھر کر ہو گئی، میں بھی تو جا کر دیکھوں۔ تو وہاں پر گئے نا، وہاں پر ایک اللہ والا بیٹھا اللہ کی باتیں کر رہا ہے، ایک اللہ والا بیٹھا اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، مدینے والے کا فرمان سنا رہا ہے۔ اس عورت نے جب وہ قدم رکھا تو وہ عالم، وہ اللہ والا، وہ اللہ کے قرآن میں سے جہنم کے عذاب کی، گناہ گاروں کے اوپر اترنے والے جہنم کی عذاب کی آیات تلاوت کر رہا ہے۔ اب وہ عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بتا اے اللہ والے، کیا میں گناہ گار ہوں، میری بھی اللہ پاک توبہ قبول کرے گا یا نہیں؟ اب ذرا اگلے لفظ سنیے، وہ خطیب کہتا ہے اگرچہ شہوانہ جیسی بدماش بدکارہ عورت بھی ہو، وہ مالک کی دربار میں آ کر توبہ کرے، رب توبہ قبول کر لیتا ہے، رب توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب اس کا اتنا کہنا تھا، وہ شہوانہ بدکارہ رقاصہ، وہ کنجری دل میں شرمندہ ہوئی، مولا میں اتنا گر گئی کہ گناہوں میں ضرب المثل بن گئی۔ یارو بس اس نے دل میں کہا کہ مولا شہوانہ تو میں ہوں، اب کیا میری گناہ بخشے جائیں گے نہیں؟ حضرات ذی وقار، اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ بخشے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ آئیے، یہ توبہ کا وقت ہے اور اجتماعی توبہ کا وقت ہے، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور میری قوم کے اوپر جو آیا وہ عذاب ہے اللہ پاک اس کو ٹال دے۔